کفارہ ڈرامہ جو کہ بن چکا ہے بہت ہی زیادہ کمال کا۔ اس کی آگے کی سٹوری ہونے والی ہے کچھ اس طرح سے۔ اتنا وقت بیت گیا لیکن مہرین بیگم کے دل میں ذرا برابر بھی ستارہ کے لیے جگہ نہ بن پائی۔ اتنا سب کچھ کیا ستارہ نے اس خاندان کی خاطر، سالار کی عزت کی خاطر، یہاں تک کہ اب طاہر صاحب کے کندھوں کا بوجھ بھی وہ اپنے کندھے پر رکھنا چاہتی ہے، جبکہ مہرین بیگم کو یہ لگتا ہے کہ ستارہ کی یہ سب کچھ کوئی چال ہے اور وہ یہ سب کچھ بزنس ہتھیانے کی خاطر کر رہی ہے، ساری دولت اپنے نام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ ستارہ یہ سب کچھ طاہر صاحب کا بوجھ کم کرنے کی خاطر اور ظاہرہ مرزا کے جواب دینے کی خاطر کر رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ سب کے سامنے طاہر صاحب کی اصلیت آئے، سب کو یہ پتہ چلے کہ جو الزام ظاہرہ مرزا نے طاہر صاحب پر لگایا ہے، طاہر صاحب ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ مہرین بیگم جاتی ہے ستارہ کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ جو کھیل تم آج کل کھیل رہی ہو نا، سب کچھ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میں اتنی بچی نہیں ہوں کہ تمہاری چالاکیوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہو تاکہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی نظروں میں بھی خود کو اچھا ثابت کر سکو، ان کا بھروسہ جیت سکو۔ آفس میں جانا تمہارا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری کوئی سوچی سمجھی چال ہے تاکہ اس آفس پر قابض ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سننے کے ساتھ ستارہ کہتی ہے کہ آنٹی پلیز آپ ہمارے اس گھریلو مسئلے کو ہمارے بزنس میں نہ لائیں تو ہی بہتر ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کب کہاں اور کیا کرنا ہے۔ وہ آفس صرف آپ کا ہی نہیں ہے بلکہ ڈیڈ کا بھی ہے، سالار کا بھی ہے، اور میں چاہ کر بھی سالار کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے آئندہ کے بعد آپ میرے بارے میں اپنے دل سے ایسی بدگمانیاں نکال دیں، جو کچھ میرا ہے مجھے اس سے حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا بزنس، بینک بیلنس، سب کچھ سالار کا ہی تو ہے، اور جو کچھ سالار کا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے اسے دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہیں کروں گی۔ مہرین اسے کہتی ہے کہ تمہاری ان معصومانہ باتوں سے سالار بہل سکتا ہے، طاہر صاحب بہل سکتے ہیں، لیکن میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ تمہارا آفس جانا مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ ستارہ کے پاس مہرین کو دینے کو جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ جانتی ہے کہ مہرین کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرے گی، پھر چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ بار بار وہ اسے پریشان بھی کرے گی اور اسے ایک چھوٹے گھرانے ہونے کا تعلق بھی بتائے گی، لیکن اس طرح ستارہ مہرین کی باتوں میں آ کر اپنا بنا بنایا سارا پروگرام خراب تو نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ طاہر صاحب کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر خود سکون سے گھر بیٹھ سکتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کرن پہنچ جاتی ہے شوکت صاحب کے پاس اور اسے جا کر کہتی ہے کہ ابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے، پلیز ابا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں اندھی ہو گئی تھی کسی کی محبت میں نے یہ سب کچھ کیا، کسی کا بھروسہ کر کے میں نے یہ سب کچھ کیا، کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ یہ سننے کے بعد شوکت صاحب کہتے ہیں کہ تم سے غلطی نہیں ہوئی کرن، تم سے گناہ ہوا ہے، تم نے اور تمہاری ماں نے مل کر ہمیشہ ستارہ کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، ہمیشہ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج سب کچھ تمہارے اپنے سامنے ہے، مجھے سب کچھ حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ستارہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب کچھ تمہارا اور تمہاری ماں کا کیا دھرا تھا۔ تم لوگوں نے ہمیشہ زہیب کو استعمال کیا، کبھی تمہاری ماں نے اسے پیسوں کے لیے استعمال کیا تو کبھی تم نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تم دونوں ماں بیٹی نے ہمیشہ دوسروں سے فائدہ اٹھایا۔ اب قدرت تم لوگوں سے انصاف کر رہی ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک یتیم اور مسکین بچی پر میں نے خواہ مخواہ میں الزام لگا دیا، اس کی عزت کو خراب کر دیا، یہاں تک کہ اس کی شادی ایسے کی جیسے کوئی گھر سے میت اٹھاتا ہے، اور یہ سب کچھ تم دونوں ماں بیٹی کی وجہ سے ہوا۔ اگر میں چاہ کر بھی یہ ساری غلطیوں کا کفارہ ادا کروں نا تو نہیں ہو سکتا۔ ستارہ کا ایک ایک آنسو میرے لیے آج عذاب بن چکا ہے، ستارہ کی ایک ایک بات جو وہ دل سے کہا کرتی تھی اور میں اس کو جھوٹ سمجھا کرتا تھا، آج سب کچھ میرے سامنے آ چکا ہے۔ میں تم دونوں ماں بیٹی پر اب کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا۔ کرن اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا میں جانتی ہوں سارا قصور میرا ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، آج میں اگر زندہ ہوں، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں محفوظ ہوں تو سالار بھائی کی وجہ سے ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ سالار بھائی کو سب کی نظروں میں گرانا چاہا، ستارہ کو گرانا چاہا، لیکن حقیقت میں خود ہی سب کی نظروں میں گر گئی۔ آپ مجھے ستارہ کے پاس لے چلیں، میں اس سے معافی مانگوں گی، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گی، لیکن اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگ لوں گی، ہو سکتا ہے میرے دل کو سکون مل جائے اور میرا رب بھی مجھے معاف کر دے، اور ویسے بھی جہاں پر آپ چاہیں گے میں آپ کی بات مان کر اسی شخص سے شادی کر لوں گی جس کے ساتھ آپ میری شادی طے کر دیں گے، مجھے کسی بھی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، بس ابا مجھے ایک بار آپ کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا،
ورنہ یہ غم میری جان لے لے گا کہ میں اپنے بابا کی عزت خراب کر رہی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی شوکت صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ زندگی کے سارے پچھتاوے دھل سکتے ہیں، لیکن جو تم نے کسی کا دل دکھایا ہے وہ تب تک تمہارے لیے اچھا بہتر ثابت نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں ستارہ معاف نہ کر دے۔